السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہم کو رجب سے شعبان تک پہنچا دیا، اور اللہ سے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ شعبان سے ہم کو رمضان تک بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہ موقع عطا فرمائے گا کہ ہم پھر رمضان کی مبارک ساعتوں کا، مبارک موقع کا فائدہ اٹھائیں گے۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی سے ہی ہم لوگوں کے مساجد کا اعلان آنا شروع ہو جاتا ہے کہ 10 پارے کہیں رہیں گے، 30 پارے کہیں رہیں گے، کہیں ایک دن کا شبینہ رہے گا، کہیں 10 دن کی، کہیں 3 دن کا رہے گا۔ یعنی تلاوت قرآن کو ہم نے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کو نازل کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کا جس انداز سے ہم کو سماعت کرنا ہے، اس لحاظ سے سماعت نہیں کریں گے بلکہ اپنے لحاظ سے ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو ایک ساتھ نہیں اتارا۔ وہ قرآن پاک کو ہم یہ چاہتے ہیں جو میرے رسول پر نازل ہوئی قرآن، جو طویل عرصے میں اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، ہم یہ چاہتے ہیں اس کو ایک دن میں یا 1-2 دن میں 3 دن میں اس کو سن لے اور یہ سمجھ لے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ میں تمام وہ کمیٹیوں سے، تمام وہ مسجد کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں، خدا را یہ تماشے مت کیجیے، کم سے کم 1 دہا تو بھی رکھیے۔ یہ 3 دن کی قرآن، 10 دن کی قرآن، 10 دن کی قرآن بھی کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں کہیں نہیں پڑھا میں 10 دن میں قرآن ختم کرنا ہے۔ ہمارے کو تو یہ کہا گیا کہ پورے تراویحوں میں قرآن پاک کو سنیے۔ ہم لوگوں نے اس کو اپنے طرف سے کیا کر دیا، مصروفیات کو نکال کر اس کو محدود کر دیا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ تجارت ہماری چلے گی، یقیناً چلے گی، لیکن اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ آپ بولیں گے حضرت کہ برکت ہے کیا؟ برکت کے معنی اب تک سمجھ میں نہیں آئے ہمارے کو۔ برکت کے معنی کیا ہے کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، اللہ اس میں آپ کو 2 دن کی چیز ہے تو 3 دن تک چلا رہا، تو سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ ہم لوگ آپ برکت بولے تو یہ سمجھتے ایک غلہ اتر گیا، ایک تھیلا اتر گیا، اپن لا لیے تو دوسرا تھیلا آٹومیٹک پیدا ہو جانا، تھیلے میں سے تھیلا نکل جا رہا۔ نہیں، ہمارے کو سمجھایا گیا کہ برکت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ دیکھو حبیب، ہم آپ دعوت دیے کتنے لوگوں کو۔ جب حضرت جابر کا قصہ میں نے عرض کیا کہ حضرت جابر جنگ خندق میں سرکار کے دیکھے کہ سرکار کے پیٹ پہ 2 پتھر بنے ہوئے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے سرکار نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے ہیں،
تو حضرت جابر اپنے گھر آئے، آ کر کہا کہ بھائی کیا کیا جائے، میرے رسول پتھر مان لیے ہیں۔ کہا کہ دیکھو ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، آپ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو صحابہ کو بلا سکتے ہیں، اتنا کھانا ہمارے پاس موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ حضرت جابر جا کے فرمائے کہ بھائی آج سرکار آپ کی دعوت ہے، آپ کے ساتھ دو صحابہ کی بھی دعوت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج جابر کے پاس سے ہم سب کی دعوت آئی ہے۔ حضرت جابر پریشان، میں تو دو کا ذکر کر رہا تھا، وہاں اتنا آٹا ہے اور اتنا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اتنے لوگ کیسے کھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا دیکھو جابر، کھانا پکاؤ اور ڈھانپ کے رکھ دو، میں آنے والا ہوں۔ میرے سرکار گئے اور جو بھی کچھ کیا، اس کے بعد فرمایا جابر سالن پہ کا تھالا نہیں ہٹنا اور روٹی پہ کا کپڑا نہیں ہٹنا۔ کیا فرمایا؟ آٹا جو بھگا ہوا ہے اس پہ جو کچا کپڑا تم ڈالے ہوئے ہیں، وہ کچے کپڑے کو ہٹانا نہیں، ایک کونے سے اٹھاتے جانا، اندر سے آٹا لیتے جانا، روٹیاں بیلتے جانا۔ اور جابر یہ سالن جو بنا ہوا ہے اس کے تھالا ہٹانا، سالن نکالنا، پھر تھالا ڈھانپ دینا۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی، ایسا برکت ہوئی کہ جتنے لوگ تھے پورے کھا گئے اور جتنا پہلے سالن تھا اتنا سالن باقی رہ گیا۔ اس کو بولتے برکت۔ آپ بھی رمضان میں تجارت کرے تو برکت کس کو بولتے معلوم؟ جیسے سال بھر کا ایک مہینے میں کماتے ہیں نا آپ لوگ، ایک مہینے کا ایک دن میں اللہ آپ کو برکت دیں گا انشاءاللہ۔ جو آپ بولتے ہیں ایک سال میں کمایا مولانا، ایک سال کا ایک مہینے میں کمایا، نہیں، اگر آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ ایک سال میں جتنا آپ بتا رہے ہیں کام آتا ہے، ایک دن میں اللہ اتنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ کب؟ جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ چلیں، جب تقوی اور پرہیزگاری سے۔ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ اب یہاں بھی یہ بڑی بات ہے، میں تقوی کی آیت پڑھا، تقوی کی آیت اس بات سے پڑھا میں کہ ہمارے اندر آج کل تقوی ختم ہو گیا۔ اب تقوی کس کو بولتے؟ تقوی کئی قسم کے ہیں اس میں۔ اب ہمارے بزرگ نے مولانا ہم حضرت شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کا فرمانا ہے یا امام ابو حنیفہ کا، ایک صاحب نے ان کے سامنے آ کر کہا کہ حضرت میرا ایک بکری جو ہے میری کھو گئی ہے، کسی نے اسے چرا لیا۔ تو آپ تحقیق کیے، کیا تحقیق کیے کہ ایک بکری کے بچہ، ایک بکری کتنے سال ہے اس کی عمر؟ ذرا سنو آپ لوگ، اس پہ غور کرو، میں ہمیشہ بولتا ہوں اس پہ غور کرو، یہ بہت بڑا مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کہا کہ 3 سال 5 سال، کیونکہ آپ ایک مختصر گاؤں میں رہتے تھے اور گوشت کے دکانیں کم تھے، تو آپ نے یہ طے کر دیا کہ میں 5 سال تک گوشت کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ پوچھا حضرت 5 سال تک گوشت نہیں کھانے کی وجہ؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ 5 سال میں کب وہ بچے کو لا کے کس دکان پہ بیچے گا، اور وہ حرام گوشت رہے گا، وہ حرام گوشت کھاؤں گا تو میری عبادتیں خراب ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اس کو بولتے تقوی۔ فتویٰ کیا ہے؟ ارے بھائی گاؤں میں بیچا نہ ہو، یاقوت پورے میں بیچا، یاقوت پورے میں بیچ لیا نہ نے، اپن لوگ ڈبیل پورے میں رہتے اپن کھانا کھا سکتے۔ یہ اپن لوگوں کے فتوے چل رہے ہیں آج کل۔ تقوی اس سے بولتے ہیں کہ صحابی رسول سے پوچھا گیا تقوی کس کو بولتے؟ تو آپ نے فرمایا کئی جھاڑیاں ہیں کانٹوں کے کئی جھاڑیاں ہیں،
اگر اس میں سے آپ کو جانا پڑا تو کیا کریں گے؟ تو کہا گیا کہ ہم وہ راستے سے جب جانا پڑے گا تو اپنے کپڑے سمیٹ لیں گے تاکہ کانٹا ہمارے کپڑوں کو نہ پھاڑے۔ بولے یہی تقویٰ ہے، جیسے کانٹوں سے کپڑے کو بچائے ویسی غذا سے اپنے کو بچائے، تو پھر تقویٰ پیدا ہو۔ آج ہمارے اندر ہے، آج تقوی کی بات ہم بڑے بڑے کرتے ہیں، آج بڑے بڑے تقووں کی باتیں کرنے والے تقوی پہ ذرا غور کرے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، سنو، ہمارے بزرگ لکھتے ہیں کہ اگر تم وضو کر کے نکل رہے ہیں اور تم نے کسی ہینڈل پہ ہاتھ لگا دیا کچے ہاتھوں سے، اور تمہارے کو یہ شبہ ہے کہ یہ صاف کرنے والا بھی یہاں ہاتھ رکھا ہے، تو تمہارے کو وضو کر لینا اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہاتھ لگانے والا کون تھا، وضو کیا تھا نہیں کیا تھا، پاک تھا ناپاک تھا، یہ بھی ہم کو نہیں معلوم۔ آج ہم لوگوں کے اندر ہے، کپڑے دھو کے لا رہا، دھو بھی پہن لے رہے ہیں، نکل جا رہے ہیں۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہمارے بیان کی خبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے ہی بہت سے باتیں ہمارے اندر کوشش کرتے ڈھونڈ کے لا کر عمل کرنے کی، مگر بڑی پرخطر ہے راہیں، آخر ذرا سنبھل کے۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود ہم سے کہیں نہ کہیں غفلتیں ہوئی جاتی ہیں، کیونکہ بشر ہے، بشر کا تقاضا غلطی ہو جاتی ہے، کرنے بلکہ عمل نہیں کرتے ہیں، مگر مجبوری بعض وقت محبت لوگوں کی ایسی رہتی کہ وہ ناجائز سمجھتے ہوئے بھی ان کے جا کے مبارکباد دینا پڑتا۔ ابھی ہمارے والد صاحب کو یاد کیا میں، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے دھوبی سے کپڑے آئے تو 3 وقت کھنگا لو۔ اب 3 وقت کھنگا کا لے بعد دھوبی کے کپڑے رہتے ہوں، اب 3 وقت مشین میں ڈال کے ہلائی کے بعد رہتے، فرماتے انہیں دھویا کیسا دھویا نہیں معلوم، 3 وقت کھنگا لو، اس کو سکھاؤ، پھر استری کرو، وہ بھی استری باہر نہیں کرانا، کئی کو نہیں کرانا، وہ ایک پیشاب کے کپڑوں پہ استری کرتے رہتا انہیں، موت کے خطروں کے اوپر، آپ کے کپڑوں پہ وہ استری لے کے کر دیتا ہوگا، جاؤ۔ پھر وہ نجاست کیا ہوئی، آپ 3 بار سوئے گئے، پھر وہ نجاست آپ کے کپڑوں میں داخل ہو۔ یہ احتیاط علماء کرام نے ہم کو بتائی۔ آج ہم لوگ احتیاط کر رہے ہیں، آج ہمارے میں احتیاط ہے۔ جتنی جگہ آپ جا کے اگر مسلخ میں ٹھہرو، جتنے گوشت کھانے والے ہیں مسلخ میں ٹھہرو، انہیں فل پی کے ڈٹ رہتا، اور آ کے کیا پڑتا کیا نہیں معلوم، بکرے کاٹتے جاتا، اور ہماری حکومت ہر جگہ پھیلے، کہاں کامیاب ہے، صرف اپنے کو چمکانے میں کامیاب ہے۔ اب وزیر اعظم بننے کے خواہاں دیکھ رہے ہیں بس۔ ارے میاں، وزیر اعظم کب بنیں گے معلوم؟ جب رعایا کی دعا رہی تو۔ رعایا اگر خوش نہیں ہے تو پھر تم وزیر اعظم کیا، اب کیا کچھ بھی بننے کی امیدیں نہ کرو۔ ایک صاحب میرے پہ کمنٹ کرے، اپنی گاڑی کے واسطے آپ نے بہت کچھ کیا، میں کچھ بھی نہیں کرا، اللہ گواہ ہے۔ اور یاد رکھو میاں، ہم پہ کمنٹس رکھو، جو ہم جب آتے نا مسجد پہ تو سب کرتے، مگر جب کوئی چیزیں ہو جاتی ہے تو اس پہ بار بار اس پہ جا کر اس ٹاپک کو لینا میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا۔ ہاں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک ویڈیو نہیں سنے، غالباً سن لینے کے اصل میں آپ لوگوں بھی بول رہا ہوں، ان کو بھی بول رہا ہوں۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ایک صاحب میری یہ مصیبت کیا ہو گئی، فون کر رہے ہیں، کچھ بھی میں بولتی وائپر وہ کیا کرنا اس کو وائرل کر دے رہے ہو۔ اس دن میں نے اس تک بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی، اگر آج بھی کسی کلمہ گو کے لیے اگر میرے کو میدان میں نکلنا پڑا تو میں اپنی جان کی پرواہ کرے بغیر میدان میں آؤں گا، مگر جب خود اس کو، اب تفصیل میں نہیں جاتا، چھوڑو۔ اب باہر ہمارے وزیر اعظم کو بھی یہ بول رہا ہوں، ہمارے وزیر اعظم کرتے تو وہ تو ہے،
بگڑے ہوئے کو کیا سدھاریں گے اپن لوگ؟ اب یہ صاحب کون سے سدھرے ہوئے ہیں؟ ان کے چیلے ہیں اور کون ہے؟ اس سے پہلے الیکشن میں پوچھا تھا ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے، ارے جا کے سلامہ مارتے نا جی، وہ تو ہو اپنے کامہ نکالنے سلامہ کرنا پڑتا بولے۔ ابھی بھی سلامہ مار رہے ہوں گے، ہمارے سامنے آ کے یہ باتیں کر رہے ہوں گے، یہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو اندر کیا ہے باہر کیا ہے، واللہ عالم۔ کسی کے اندر کیا ہے باہر کا ہے آج کل نہیں آ رہا سامنے۔ یاد رکھو میرے عزیز، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اگر بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو نا، بولو اپنے رب سے، اے اللہ۔ کب بولنا؟ جب دکھما اندر صحیح ہے تو۔ کب بولو؟ نمازیں لو بغیر وسوسوں کے تمہاری آتی ہے تو۔ کب بولو؟ تمہارے پاک کپڑے ہیں تو بولو۔ اگر کب بولو؟ اپنے گھر میں نظام زندگی کو بدلو، انقلاب لاؤ، نمازی بناؤ، سب کو اللہ والا بناؤ، پھر تمہارے بچے کا ہاتھ اٹھے گا تو عرش تک بات جائے گی۔ ارے ہماری نے تو کس کی سنیں گا میاں؟ ہم ہی تو ہیں نا ان کو ماننے والے، ہماری تو وہ سننے تیار ہیں، مانگنے والے نہیں مانگ رہے۔ مانگنے اگر بیٹھے ہم اور اگر کہے کہ اللہ یہ ظالموں کے ظلم سے ہم کو نجات دے، یاد رکھو اس سے پہلے بھی میں نے جمعے میں کہا، میرے سرکار بدر کے میدان میں صحابہ 313 گئے، 313 صحابہ میدان میں تھے اور میرے رسول سجدے میں تھے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا جو سجدے زیادہ کرتا ہے اس کے درجے اللہ خود بلند کرتا ہے۔ ہمارے کو سجدے کرنا نہیں ہے، تبصرے کرنا ہے۔ ہم کو سجدے کرنا نہیں ہے، اپنے بھائی کے اوپر ہم کمنٹ پاس کر لیتے کب تک رہیں گے؟ شرم آنا چاہیے۔ اگر وہ مسلمان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے کو زیادہ مت ستاؤ۔ ہم جب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نا تو ہم کو اللہ سے ہی امید ہے۔ ہمارے صفوں میں کچھ ایسے بندے بھی رہتے ہیں جن کے ہاتھ اٹھنے کے بعد اللہ نیچے رکھنے سے پہلے دعا قبول کر لیتا۔ میری صفوں میں ہے ویسے لوگ میاں، تم یہ سمجھ رہے میں اکیلا ہوں؟ ارے نہیں، جعفر جہاں ٹھہرتا وہاں صفوں میں ویسا آدمی رہتا جہاں اللہ کے پسندیدہ بندہ رہتا، اللہ کا محبوب بندہ رہتا میری صفوں میں۔ اور جب میں وہ صفوں میں اب ٹھہر کے بولتا ہوں اٹھاؤ ہاتھ، وہ بندہ اٹھاتا نہیں۔ اگر جس دن وہ دل سے اٹھا لیں گا نا، لڑکتے رہ جائیں گے لوگ، لڑکتے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے نیکیوں پہ بھرم نہیں کرتا، میں تو خدمت گزار ہوں آپ لوگوں کا، خادم ہوں میں، اور خدمت گزار کا کام یہ ہے بات آپ تک پہنچانا۔ خیر 3 بج گئے، 1:15 بج گئے ہیں، یعنی 1:30 بج گئے ہیں، میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، مگر آپ سے 2 گزارشات کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اتوار کے دن ہمارے پاس درس بخاری ہے، حضرت امام بخاری، جو وہ بخاری شریف ہے جس کو پورے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل احادیثوں کو انہوں نے جو ضروری حدیثیں تھی اس کو ایک جگہ کیا، اور اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اگر قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب اس وقت معتبر کہی جا سکتی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اب حضرت امام بخاری کیسا لکھے کیا لکھے انشاءاللہ پھر کبھی بولوں گا۔ آپ حضرات اتوار کے دن آئیے، کیونکہ علماء کا خیال ہے کہ جس دن بخاری کا ختم ہوتا ہے اس دن دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ لوگ آئیے، صبح 10 بجے سے 1-1:30 بجے تک رہے گا، بچوں کو لائیے، بڑوں کو لائیے، اور سب مل کے دعا کریے، شاید اپنے گھر کی اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔